السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 160واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک برائی جس کی وجہ سے ہمارا معاشرتی نظام بھی، گھریلو نظام بھی اور ذہنی نظام بھی پوری طرح سے منتشر ہو چکا ہے، اور وہ برائی یہ ہے کہ انسان کے دل میں وسوسوں اور شک کا پیدا ہونا، اور انہی وسوسوں اور شک کے علاجوں کے لیے باباؤں کے پاس جانا، عاملوں کے پاس جانا، اور ایسے لوگ جو غیر مستند طریقوں سے لوگوں کا علاج کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے پاس جا کر اپنے پیسے کو برباد کرنا۔ میرے محترم بزرگوں، ہر مسلمان کا یقین ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی بری تقدیر یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز، ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت رہبری رہنمائی کے لیے موجود ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آج کل یہ بیماری عام ہو چکی ہے کہ ذرا سی بھی بات ہو جائے یا ذرا سا بھی کوئی مسئلہ آ جائے، ہم لوگ مسنون طریقے سے یا پھر جو اس کا آتھینٹک طریقہ ہے اس طریقے سے اس چیز کو حل کرنے کی بجائے فوراً اس کو سحر سے، بد نظری سے جوڑ دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کا ایک بہت ہی موٹا اگزامپل دیتا ہوں۔ 2 دن پہلے مجھے ایک گورنمنٹ امپلائی ہے، انہوں نے فون کیا اور فون کر کے یہ کہا کہ مولانا میں بہت پریشان ہوں، اس لیے کہ میرا جو سینئر آفیسر ہے وہ ہمیشہ میرے اوپر چڑھتے رہتا، غصہ کرتے رہتا، ذرا سی بات پر مجھے ڈانٹتا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ذہنی پریشان ہوں۔ میں نے کہا آپ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرو، اپنے سینئر آفیسر کا رسپیکٹ کرو، وقتاً فوقتاً اس کو گفٹ وغیرہ دیتے جاؤ۔ یہ طریقے اختیار کریں گے تو اس کے نظروں میں آپ کی محبت بڑھیں گی، اور یہ جو اس کا چڑچڑاپن ہے وہ دور ہو جائے گا۔ یہ ایک دم صحیح اور آتھینٹک طریقہ ہے۔ مگر وہ صاحب مجھے جواب دینے لگے کہ نہیں، میں فلاں بابا کے پاس گیا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، کرنی کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے معاملات ایسے ہو رہے ہیں۔ اب میرے محترم بزرگوں، سوچنے کی بات ہے کہ وہ باس کا اور جادو کا آپس میں کیا کمبینیشن ہے، کیا جوڑ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عقیدہ خراب ہو چکا ہے، اپنے اخلاق درست کرنے کو تیار نہیں، اپنا مزاج چینج کرنے کو تیار نہیں، اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں ہے، اور ڈائریکٹ آپ نے تھوپ دیا لی جا کر جادو پہ اور سحر کے اوپر۔ میں مانتا ہوں کہ سحر اور جادو حق ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں، آج ہمارے معاشرے میں 1 کروڑ لوگوں میں ایک آدھا آدمی ایسا ہوتا ہوگا جس پہ حقیقی سحر یا جادو کا اثر ہوتا ہے، ورنہ آج ہمارے معاشرے میں جتنی چیزوں کو ہم لوگ جادو اور سحر کہہ کے بدنام کرتے ہیں، یا جس کو جادو اور سحر کا نام دے دیتے ہیں، یا تو ہمارے غلط کام کیے ہوئے کا نتیجہ ہوتا ہے، یا پھر سنتوں کو پس پشت ڈالنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب یہ صاحب جو جہاں پہ نوکری کرتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جنہوں نے کلاس 4 سے شروعات کیے تھے، آج وہ کلاس 1 کی پوسٹ پر ہے۔ کیوں ہے؟ ان کو وہ طریقہ معلوم ہے، اپنے سینئر کو کیسے رسپیکٹ دینا، وہ جہاں نظر آیا اس کو گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ کیسے بولنا، اس کو مسکرا کے کیسی بات کرنا، اس نے جو کام دیا، جو پروجیکٹ دیا، اس کو جلدی سے جلدی پورا کر کے اس کو کیسے خوش کرنا۔ خوش تو ہم کو اللہ کے لیے کرنا ہے، مگر جس کمپنی میں یا جس آفس میں ہم کام کرتے ہیں وہاں پہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اخلاقی فریضہ ہے، ہم اپنے اوپر والے سینئر کو رسپیکٹ دیں، اور وقتاً فوقتاً اس کو گفٹ دینے کا۔
بہت سے موقع آتے ہیں سال بھر میں گفٹ دینے کے، ویسے ٹائم پہ ایک آدھا 200-500 روپئے خرچ کر کے اس کو گفٹ دے دیے، خوش ہو جاتا وہ۔ اور حضور کی سنت ہے یہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ہدیے لیا دیا کرو، اس سے آپس کی نفرتیں دور ہوں گی اور محبتیں بڑھیں گی۔ اب جس چیز کو حضور نے محبت بڑھانے والی کہا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس کو اختیار کرو اور اس چیز کی وجہ سے محبت نہ بڑھے۔ تو یہ فارمولے ہمارے نوجوانوں کو آنا چاہیے۔ میں بتا رہا ہوں نا، میں جانتا ہوں کئی ایسے نوجوان ہیں جن کی سیلری 10,000 15,000 سے شروعات کیے تھے، آج وہ 80,000 اور 90,000 روپئے پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے وہ طریقے اختیار کیے، تو آپ بھی اختیار کرو۔ اب آپ ڈائریکٹ جا کے اس کو جادو پہ تھوپ دو گے، نہیں کسی نے جادو کیا ہوا ہے، اور پھر لگو وہ عاملوں کے چکر میں۔ جس نے آپ کو بتایا وہ سب سے بڑا شیطان ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرے دکان پہ چل کر ایک کسٹمر آیا ہے، اس کو میں اگر ایسے اخلاق والا راستہ سمجھاؤں گا تو میری گرہکی ٹوٹ جائیں گی، میرے دھندے کا اس کے اندر لاس ہے۔ تو سمجھنا چاہیے ایسی ہر چیزیں۔ اب ہم آتے ہیں کاروبار کی طرف۔ کاروبار میں کسی کو لاس ہو گیا، پریشان ہو گئے، عاملوں کے چکر مار رہے ہیں۔ اب بول دیا کسی نے آپ کو کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ ارے بابا، پہلے اپنا دھندا کرنے کا ڈھنگ چینج کر۔ یہ جو تیرے ذہن میں ہے کہ میرے کو 5 روپے کی چیز پہ اور 5 روپے یعنی 5 کی چیز پہ 5 روپے پروفٹ آنا چاہیے، تو کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ یہ غیر مسلم جو مارواڑی لوگ ہیں، یہ کہیں پہ بھی دکان ڈالنے دو، یہ 101% سکسیس اس لیے ہوتے ہیں کہ 5 روپے کی چیز پہ وہ 10 پیسے کا پروفٹ لیتے ہیں، یا بہت ہو گیا تو 50 پیسے کا پروفٹ لیتے ہیں، 10% 5% کا پروفٹ۔ ہمارا مسلمان بھائی جہاں دکان ڈالے گا وہ یہ سوچیں گا کہ 100 کی چیز میں 200 میں کیسا بیچوں، نہیں تو کم سے کم 150 میں بکنا چاہیے۔ یا پھر اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے آج چھوٹی دکان ڈالا، کل میں نے ہول سیل بیوپاری بن جانا۔ جب یہ ہمارے ذہن میں ہوگا تو کہاں سے وہ دھندا چلے گا؟ آپ اپنے بزنس کے طریقے کو حضور کے سنتوں پہ لے کر آؤ، اسلام کے دائرے میں لے کر آؤ، آپ کو عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رشتوں کے مسئلے، شادیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں لڑکیوں کے، اب لوگ پریشان ہیں۔ کیوں؟ کسی نے آپ کو بول دیا، آپ کے گھر پہ کسی نے جادو کا اثر کر دیا ہے۔ اب آپ ایک تو شک میں مبتلا ہو رہے ہیں اپنے ہی رشتہ داروں کے بارے میں، ارے فلانی نے کیا ہوگا، ارے فلانے رشتہ دار نے کیا ہوگا، اور وہ شک اور شبہ کے چکر میں اپنے رشتہ داروں سے ایک تو بدزن ہو رہے ہیں، اور دوسرا نقصان ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنا جو طریقہ ہے اس کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کس وجہ سے رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ رشتے آ رہے ہیں لیکن آپ کو پسند نہیں آ رہے ہیں، آپ کا ایکسپیکٹیشن ایسا ہے، آپ کو جیسا لڑکا چاہیے، ایک کلتا ہونا چاہیے، باپ کا بڑا کاروبار ہونا چاہیے، گھر میں زیادہ بہنیں نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی بہن ہونا یا وہ بھی نہیں ہونا، وہ بہن کی بھی شادی ہو گئی بھی ہونا چاہیے، ماں باپ کے گھر پہ کوئی ٹینشن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب جب آپ کے خواب رہیں گے تو کہاں سے رشتہ جمیں گا؟ آپ اپنے انداز کو چینج کرو، دنیا داری جو دماغ میں گھسی ہوئی ہے اسے نکالو، دینداری کو ڈالو کہ چاہے لڑکا فقیر ہو غریب ہو کیسا بھی ہو، ہم اپنی بچی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے تو 8 دن میں آپ کے بچی کا رشتہ ہو جائے گا۔ یہ جادوگروں کے اور عاملوں کے اور یہ لیمبو مرچی والوں کے گھروں پہ ٹھوکریں مارنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی آپ کو، ان کے در و دیوار پہ جانے آنے کی۔ وہ آج کے زمانے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو جہنمی کہا ہے۔ کاہن کو، کاہن اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو جھاڑ پھونک کا کام کر کے دیتا ہے، ایسے انسان کو۔ اور آج ہمارے زمانے میں یہ ایسے جتنے ہیں یہ صرف لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کا اور ایمان خراب کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ بس ان کو معلوم ہے اپنا پیٹ بھرنا ہے تو لوگوں کے عقیدے خراب کرو، اور ہم نادان مسلمان نمازوں کے ذریعے سے، سنتوں کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی بجائے ان کے گھروں کے چکر مار رہے ہیں۔ پھر بچوں کے اوپر آ جاؤ۔ اب چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ رو رہا ہے، ماں باپ کو لگتا ہے ارے اس کے اوپر بھی کسی نے جادو کا اثر کر دیا ہے۔ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں بچے کو لے کر کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہے، تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ پہلے بچے کے غذا کے اوپر تم دھیان دو، اس کو سیریلیک پلاؤ،
اس کو جو ہے دوسری جو کسی ڈائٹیشین کو دکھاؤ اور پوچھو اس کو کہ بھائی بچہ کھا پی نہیں رہا ہے تو کیوں نہیں کھا رہا ہے، اس کو کیا کھلانا چاہیے، رات میں اس لیے روتا ہے بچہ، اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، انسانوں سے زیادہ غذا بچوں کو لگتی ہے، ان کا ہاضمہ ہمارے سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے، وہ سب چیزوں کو جلدی ہضم کرتا ہے، جلدی بھوک لگتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ ان کو فوراً ہر گھنٹہ آدھے گھنٹے میں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ہم کو وہ پتہ ہی نہیں ہے، اب وہ رات میں رو رہا ہے، ہم نے اس کو نام دے دیا، ارے اس پہ بھی جادو کا اثر ہو گیا، کیا معلوم، بولے اب چلو کل اس کو لے کے کسی عامل کے پاس میں۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ عاملوں کے چکر سے، یہ تعویذوں کے چکر سے اور یہ جھاڑ پھونک کے چکر سے اپنی حفاظت کرو۔ دیکھو میں مانتا ہوں آج کے زمانے میں بھی کچھ اللہ والے ایسے موجود ہیں جو عالم ہیں، جو الحمدللہ تقوی والے ہیں، جو دعا وغیرہ کا کام کرتے ہیں، میں ان کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، یہ میں ان کے بارے میں بول رہا ہوں جو امت کے عقیدے خراب کرنے کا کام کر رہے ہیں، جو امت کو نماز روزے سے ہٹا کر پورا صرف عملیات کی طرف لے کر آ رہے ہیں اور لوگوں کو وہ خرافات کرنے لگا رہے ہیں جو ہمارے شریعت میں ناجائز ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے اور ہمارا یقین ہے، اور ہم کو اگر اپنے مسائل حل کرنا ہے صلاۃ الحاجت کے ذریعے سے کرو، وہ دعاؤں کے ذریعے سے، جو مسنون دعاؤں کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں سحر اور جادو سے بچنے کی، آپ مسنون دعا کے ذریعے سے وہ دعائیں پڑھو، یا قرآن کی ان صورتوں کے ذریعے سے جو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی رات میں سوتے وقت چاروں قل پڑھ کے اپنے آنکھ پہ تھتکار کر کے پورے آنکھ پہ اس کو جو ہے مل دے گا، قیامت تک بھی اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ 4 صورتیں وہ ہے جو اللہ نے حضور کے لیے نازل فرمائی تھی، تو سوچو جو صورتیں حضور کے لیے نازل ہوئی، اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے تو ہمارے اوپر کیا اس کے اثرات پڑیں گے، اور کیسے ہمارے اوپر کسی کا کہ جادو اور سحر کا اثر ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے ہم یہ چیزوں کا اہتمام کریں اور پھر اس کے اثرات ہم دیکھیں اللہ ہم کو کیسے سکون و اطمینان عطا کرتا ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، یہ شک کرنا اور وسوسے ذہن میں لانا چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بد عقیدتی سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عقیدوں کے خراب کرنے سے میری آپ کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔